وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، تو رشتوں کی کیا اوقات ہے۔ بچپن ٹھیک تھا، دانت ٹوٹتے تھے، دل نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے حسن جہاں، چہرہ ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے جسم ڈل جاتے ہیں، جو فنا ہو جائے وہ کہاں کی حسن جہاں۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ ترس کھائے، بعد میں تو بس اللہ ہی معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ یوں اہل طلب میں تھے مفادات کے 100 رنگ، 100 رنگ کی ایک بات اور ایک بات کے 100 رنگ۔ موت نہ آئی فلک سے کوئی قیامت اتری، دل یوں ترک تعلق سے ڈرا کرتا تھا۔ یہی نصیب تھا میرا، یہی مقدر تھا، رہا وہاں بھی میں پیاسا جہاں سمندر تھا۔ محبت کو کوئی سمجھے تو آخر کس طرح سمجھے، یہ ظالم انتہا تک ابتدا معلوم ہوتی ہے۔ عورت چاہنا اور عورت کو چاہنا، دونوں میں بس محبت اور ضرورت کا فرق ہوتا ہے۔ عبادت معنی مفہوم سے آگے بہت کچھ ہے، دلوں میں پیار کی شمع جلانا بھی عبادت ہے۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہوتے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ ربط جو شاخ سے رکھتا ہے سنور جاتا ہے، پھول جب حد سے گرتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ روز سہتی ہیں جو کوٹھوں پر حوث کے نشتر، ہم درندے جو نہ ہوتے تو وہ مائیں ہوتی۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے
تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ خود کو سمجھنا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی کی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی میں کبھی کبھی دھند کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھل جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ حاصل کر لیجئے یا گنوا دیجئے، مگر محبت کو استعمال مت کیجئے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر کار آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ میرے نزدیک دنیا میں آج تک سب سے تلخ ترین چیز جو ہے وہ ایک دل برداشت لہجہ ہے۔ بہترین انسان اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، 20 اور 30 کی خوبصورتی میں، 40 کی ہنسی اور 50 کی بیماری میں، 60 کی تنہائی اور 70 کی مایوسی میں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلیت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ کبھی اس کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔
یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ جب دل گھبرائے تو سورۃ النشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے، ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شور کو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ پرندوں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔